والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج سے 3 دن کے لیے یہ مختصر دورانیہ کا پروگرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان حاضر ہو سکیں گے اور ہمارا ایمان پختہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پختہ دلیل ہو تو اس کے اپنے من کے اندر اپنے ایمان میں یقین میں پختگی ہوتی ہے اور پھر اس کا راہ راست پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور قرآن و سنت کے بغیر پختہ دلیل ملنا بہت مشکل ہے. جس کے پاس قرآن حکیم کی تعلیمات کی دلیل ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کی حدیث پاک کی دلیل ہوگی، وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. میں آج آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2-3 آیات رکھوں گا. یہ واقعہ، یہ جو پس منظر ہے ان آیات کا، یہ جنگ بدر کے موقع پر اہل ایمان اور کفار کے درمیان جو بدر کے مقام پر معرکہ ہوا تھا اس کے متعلق چند باتیں ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے نکلے تھے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے. اللہ کریم ان کفار کے اس عمل کی روشنی میں اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ کی راہ کے لیے نکلو، اللہ کے لیے نکلو، اللہ کی رضا کے لیے نکلو، اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلو، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلو. کبھی اپنی طاقت پر غرور نہ کرنا، جس طرح کفار مکہ نے اپنی طاقت پہ غرور کیا تھا، اپنی قوت پہ غرور کیا تھا، اور اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر، اپنی مالی قوت پر غرور اور تکبر کیا تھا، اور وہ اس غرض سے نکلے تھے اور یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم طاقت اور قوت میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس عیش و عشرت کے لیے بہت کچھ سامان ہے، اور اب ہم اتنی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ اب ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کریم ان کے اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کبھی بھی طاقت، اسلحہ اور اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے. اہل ایمان ہمیشہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کفار کا شیوہ ہے مال و اسباب کو پیش نظر رکھنا اور اپنی تعداد کو پیش نظر رکھنا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جس وقت مکہ سے نکلے تھے وہ اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے کہ آج ہم اتنی تعداد کے ساتھ نکل رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو ختم کر کے دام لیں گے.
اور وہ جو اپنا اظہار کر رہے تھے جس وقت وہ مکہ سے نکلے اور راستے میں اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہے کہ ان کے ساتھ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ گانے والیاں تھیں، ناچنے والیاں عورتیں تھیں، عیش و عشرت کے سامان تھے، شرابیں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے ساتھ تھا، اور ہر روز وہ 2 اونٹ یا 1 اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے تھے، بلکہ کئی مفسرین کرام نے اس سے زیادہ کی تعداد لکھی ہے کہ وہ اتنا یعنی کہ کھل کھلا کے کھانا کھاتے تھے، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھی، کیونکہ وہ اس تکبر کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ آئے تھے کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ وہ تو عیاشی کے لیے آئے تھے، وہ تو دکھاوے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے تھے کہ ہماری یہ طاقت ہے، ہماری یہ قوت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل ایمان، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مومن جب بھی نیک مقصد کے لیے نکلتا ہے، مومن کو ویسے گھر سے نیک مقصد کے لیے نکلنا چاہیے، کبھی غلط راستوں پر چلنے کا ارادہ لے کر مومن تو نکلتا ہی نہیں۔ مومن تو ہے ہی وہ جو اپنے گھر کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اور مومن تو ہے ہی وہی جو گھر سے باہر نکل کے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے نکلوں گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ تو اس لیے نکلتا نہیں ہے، لیکن وہ نکلے تھے اس واسطے نکلے تھے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ کریم ان کو، ان کے اس عمل کو احاطہ کیے ہوئی ہے، گھیرے ہوئے ہے، یعنی ان کی اپنی تدبیریں الگ، ان کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ الگ ہیں، ان کے اپنے ارادے الگ ہیں، ان کی تیاریاں الگ ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تدبیر، اپنی تقدیر کے ساتھ گھیر لیتا ہے۔ اللہ کریم ان کو اپنے طریقے کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنے، وہ کہتے ہیں نا دام، صیاد اپنے دام میں آ گیا، تو وہ خود جو ہے نا جو شکاری ہے وہ اپنے دام میں خود آ جاتا ہے، اپنے شکار لگائے ہوئے پھندے میں خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ سیاد اپنے دام میں خود آ گیا، اس طرح کا کوئی مصرع ہے، شعر ہے، تو وہ مجھے سے اب یاد نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے بچھائے ہوئے جال کے اندر گھر گئے۔ وہ دراصل نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ اب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے راستے سے نکل کے مکہ کی طرف چلا گیا، لیکن وہ اب اس تکبر اور غرور میں تھے۔ ان کو ابو سفیان نے کہا بھی کہ اب ہم بھر کے نکل آئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو بڑی طاقت کے ساتھ نکلے ہیں، ہم تو جائیں گی۔ اب اس تکبر اور غرور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہی جال میں پھنسا کے میدان بدر میں لے آیا، جہاں پر ان کے 70 سے زیادہ بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے سربراہ، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے۔ تقریباً 70 سے زیادہ ان کے سردار تیغ ہوئے، مارے گئے۔ اور مورخین اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے آہو بکا کی آوازیں نہ آتی ہوں، رونے کی آوازیں نہ آتی ہوں، یعنی کہ ایک طوفان بپا تھا، ایک قیامت بپا ہو گئی تھی مکہ کی اس وادی کے اندر، کہ جہاں دیکھیں نا ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کے اندر، ایک مکہ کے اندر 70 گھر اجڑ گئے، 70 سردار مارے گئے، جو بڑی طاقت والے تھے وہ سارے مارے گئے۔ اب پیچھے تو غریب غربا رہ گئے، مسکین جو لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں سے آگے تھے میدان جنگ میں، وہ رہ گئے، وہ بڑے بڑے تو لوگ مارے گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں واللہ بما یعملون محیط، اور وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے عمل کو گھیر رہا ہے، ان کو احاطہ کی ہوئی ہے۔ پھر
ایک اور یہاں درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے آیت سن لیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس دن جس دن شیطان نے، یعنی اس میدان بدر کے دن، جنگ بدر کے اس میدان کے اندر شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کی تیاری کو، ان کی طاقت کو اور مزین کر دیا تھا، اور خوبصورت بنا کے ان کی نگاہوں میں کر دیا تھا۔ وقالا، اور اس نے کہا تھا، لا غالب لکم اليوم، کہ آج کوئی بھی من الناس، آج انسانوں میں سے کوئی بھی شخص ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے کہا تھا، کفار کو ذرا حوصلہ دلایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے ارد گرد جو حوصلہ دلانے والے ہیں ان کا ذرا خیال رکھا کرو، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر شیطان گھسا ہوا ہو، جماعت کے اندر کوئی شیطان گھسا ہوا ہو، آپ کی اجتماعیت کے اندر کوئی شیطان گھسا ہو، آپ کے اس گروہ کے اندر، اپنے اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی ایسے شیطان گھسے ہوئی ہوں جو تمہیں اللہ شری دے رہے ہوں، اور اس کو آخر میں ان کا مقصد یہ ہو کہ تمہیں مروا دیں۔ جس طرح شیطان نے کفار مکہ کو، قریش مکہ کو میدان بدر میں مروایا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ان کو خوبصورت بنا کر انہوں نے کہا، زبردست، یہ تمہارے لشکر ہے، یہ صفیں بنی ہوئی ہیں، یہ تمہارا سب کچھ سامان موجود ہے، آج کو انسانوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہم پر غالب نہیں آ سکتا، تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے نگہبان ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، پھر اس طرح کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں گروہ، دونوں فوجیں، دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئی ہے، فئتان کہتے ہیں دو لشکروں کو، فئتن کہتے ہیں ایک لشکر کو، فئتان دو لشکر، جب دو گروہ، دو لشکر آپس کے آمنے سامنے ہوئے، نقص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں گھوم کے بھاگ گیا، الٹے پاؤں پھرا۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے نا، ایک کافر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور اس کو یعنی کہ وہ جس اللہ شری دے رہا تھا نا، تو کئی بندے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا سنگی ہے، بڑا یار ہے، بڑا مددگار ہے، بڑے ہمارے ساتھ ہیلپ کرنے والا ہے۔ وہ اس نے ہاتھ پکڑ کے نا بڑا ذرا اس کو پکڑا ہوا تھا اور گھوم پھر رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کو حقیقت میں معلوم ہوا کہ فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں۔ اس نے فرشتوں کی فوجوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اس نے اور ہاتھ پکڑ لیا کہ جاتے کدھر ہو۔ انہوں نے بڑے زور سے جھٹکا مارا شیطان نے، اور پیچھے قدموں پہ، الٹے پاؤں پہ بھاگ گیا۔ فرمایا وقالا، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، کہ میں اب آپ سے بری ہوں، میرا اور اب آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، میں آپ سے بری ذمہ ہو گیا ہوں، میرا اب تعلق ختم ہو گیا۔ میرا تعلق اس وقت تھا جب میں نے آپ کو یہاں تک لانا تھا، اس میدان میں آپ کو مروانے کے لیے لے کر آنا میرا مقصد تھا، یہاں لے آیا ہوں، اب میرا کام ختم، اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ پھر اس نے وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں رہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو کچھ میں فرشتوں کی ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے، مسلح انداز میں اترتے ہوئے، حالانکہ ایک بھی فرشتہ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ جس وقت تم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوگے، ہمارے لیے کھڑے ہوگے، ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین کی سربلندی کے لیے، جب وقت تم کھڑے ہوگے، تمہاری تعداد کم بھی ہوگی، تب بھی ہم ہزاروں فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک راہ دی ہے، مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمان جس وقت بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، بے شک وہ چھوٹی سی کیوں نہ جماعت ہو، تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اب شیطان ہے،
وہ ورغلاتا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ورغلاتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف نہ جائیں، خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ رب العزت بہت سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مختصر سا درس قرآن کا سلسلہ ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے کہ لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں، پھر آتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں 10-15 منٹ کا یہ قرآن مجید کا درس ہوا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح درس حدیث بھی مختصر ہوا کرے گا، درس تصوف بھی مختصر ہوا کرے گا، تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ہے کوئی بات؟ دعا کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا لا تزغ